اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو صف میں کھڑے کچھ لوگ بھوک کی سختی سے گر پڑتے، اور یہ اصحاب صفہ تھے، یہاں تک کہ دیہاتی لوگ کہتے کہ یہ دیوانے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان کی طرف دھیان دیتے تو فرماتے، اگر تمہیں اس اجر کا پتہ ہو جائے جو تمہارے لیے اللہ کے پاس ہے تو اس بات کو پسند کرو کہ تم اس سے بھی زیادہ حاجت اور فاقے کا شکار ہو۔ ترمذی، حدیث صحیح ہے۔ فائدہ، اس میں علم دین حاصل کرنے والے طالبوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، اور انہیں ایسے مدرسے تلاش نہیں کرنے چاہیے جہاں دنیاوی سویدھاؤں کی زیادتی ہو اور وظائف وغیرہ کی زیادتی ہو، بلکہ ایسے مدرسوں میں تعلیم کے لیے جانا چاہیے جہاں تعلیمی اور تربیتی سطر اچھا ہو، چاہے کھانے پینے کی آسانی کی کمی ہو۔ اس کے علاوہ دینی طالبوں کے لیے اس میں ایک دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ تنگی اور فاقے کے وقت گزار لینا اچھا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں ہے، جیسے اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کردار پیش کیا۔ زمانہ طالب علمی کی خودداری ساری عمر کے لیے انسان کو خوددار اور صابر اور قانع بنا دیتی ہے، اور اس عمر اور دور میں مانگنے کی عادت عمر بھر انسان کو مانگنے کی ذلت سے دوچار رکھتی ہے۔ علماء کا وقار صبر و قناعت اور استغنا میں ہے، نہ کہ لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں۔ حضرت ابو کریمہ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی آدمی کے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے تو کچھ لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پشت کو سیدھا رکھیں، اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ اپنے کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے ہو۔ ترمذی، حسن حدیث ہے۔ فائدہ، اس میں ہر وقت کھاتے رہنے سے روکا گیا ہے، اور یقیناً کم کھانا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ تمام حکیم بھی اس بات پر سہمت ہیں۔ حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ انصاری حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں سنتے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے؟ یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ٹھاٹ باٹ اور شوبھا کی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ، اس میں بڑھیا قیمتی لباس کے مقابلے میں سادہ لباس کی، اور مرغوب لذیذ اور قسم قسم کی خوراک کے مقابلے میں روکھی سوکھی اور سادہ خوراک کی ترغیب ہے، کیونکہ انسان جتنا ٹھاٹ باٹ سے بچے گا اتنا ہی وہ آخرت کی تیاری پر دھیان دے گا، اور جس حساب سے وہ دنیا کے آراموں اور آسانیوں میں الجھے گا آخرت کا دھیان کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ خیال رہے کہ سادگی کا مطلب صفائی سے بچنا نہیں ہے، کیونکہ صفائی تو خود ضروری ہے اور آدھا ایمان ہے۔ پاکیزگی اور صفائی سے ایک مومن کس طرح آنکھیں بند کر سکتا ہے؟ سادگی سے مراد ٹھاٹ باٹ اور بناوٹ سے دامن بچانا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔